انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، وظیفے کرتا ہے، استخارے کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وظیفے بھول جاتے ہیں، وہ جس سے اس انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے، اس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے، پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہر وقت ذکر الہی میں رہنا اچھا لگتا ہے، انسان کو سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے، اسے اس کے در پر ہی سکون ملتا ہے، اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے دعائیں کی تھی، گڑ گڑائے تھے، وظیفے کیے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے، پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا جو کبھی پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ اضطراب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان اندر سے تھم سا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بلا دیتا ہے۔ انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون ہوتا ہے، بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ جو انسان کی محبت ہوتی ہے نا، یہ صرف آزمائش بن کر ہماری زندگی میں آتی ہے، ہمیں اللہ سے ملوانے آتی ہے، ہمارے دلوں میں صبر ڈالنے آتی ہے، اسی لیے اس آزمائش پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو کیسے صبر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پہلے بات تو یہ ہے جو اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، جو چھوڑ جائیں وہ اپنے نہیں ہوتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ دو سچی محبت کرنے والوں کو کبھی جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو، دھوکے باز ہو، اور رشتے میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں محبت جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ جائیں، وہ ناقدر انسان صرف آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ آپ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط انسان بن سکے۔ اس کے بعد اللہ خود صبر بن کے آپ کے دلوں میں بس جائے گا۔ اور رہی بات صبر کرنے کی، تو صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کو جاتا ہے، پر کرتا کوئی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے جو صبر آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا، یا ان دنوں اس عرصے کا حساب نہیں ہوتا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر خود اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چونٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چونٹی کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو گی تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم اپنے جسم سے ذرا سا بھی ماس اکھاڑتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو ذرا سا بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کا بھی قیامت والے دن حساب لے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے تم دن رات اذیت میں رہتے ہو، دن رات رو رو کر گزارتے ہو، ان باتوں کو بھی یاد کر کے تم صبر کرتے ہو جس کو یاد کر کے تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تم اس انسان کو خوش دیکھتے ہو تو کتنی تکلیف میں چلے جاتے ہو، اور کبھی روتے روتے کہتے بھی ہو اللہ یہ کیسا انصاف ہے، لیکن یقین مانو اس سب کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ وہ تمہیں رلاتا ہی اس لیے ہے کہ تمہاری عاجزی کو دیکھ سکے، تمہاری اس پکار کو بار بار سن سکے۔ حالانکہ جو قصہ ایک بار اسے بتا دیا جائے اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تمہارے آنسو، صبر، تڑپ سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو، اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور جب صبر کر کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو گے تو یاد رکھو جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے نا، ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، تمام اگلے پچھلے حساب پوری کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا، ایک بار میں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جو تمہارے اور میرے بدلے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں ہمارے پسندیدہ شخص سے کیوں آزماتا ہے، کیونکہ اللہ انہی رشتوں کے ہاتھوں ہمیں توڑتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں ہم انہی سے دور ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی غرض کی محبت کی ہے، ہم نے تو بڑی وفاداری سے نبھایا ہے، ان رشتوں کی سلامتی کی دعائیں کی ہیں۔ پھر کیوں؟ کیونکہ کچھ رشتوں کو ہم اکیلے ہی نبھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بس لگتا ہے کہ اسے دونوں طرف سے نبھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ ان رشتوں کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اس شخص کی نیت سے بے خبر نہیں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وفا کی نیت صرف ہماری ہے، ان کی نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو بس اس کی طرف سے دکھاوا ہے۔ جن رشتوں کے نہ ملنے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اصل میں ان کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مختصر سی زندگی ہے اور ہم اسے ان لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں جنہیں ذرا بھی ہماری فکر نہیں، جنہیں ہماری قربانیوں کی، ہماری محبت کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو صرف اور صرف شکایتیں ہی رہتی ہیں اور ہمیں انہیں راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، اپنی ساری خوشیاں، چین اور سکون لٹا دیتے ہیں ان پر، اور آخر میں مایوسی اور پچھتاوے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگیں گے تو یقیناً ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے بجائے ان کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، جو ہمارے مغرور بے جان سجدوں سے بھی مان جاتا ہے، جو ایک توبہ پر ہم سے صلح کر لیتا ہے، ناراض نہیں رہتا، ہمارے اتنے گناہوں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہماری شرم اور ندامت سے جھکے سروں کی لاج رکھ لیتا ہے، انجانے میں کی گئی نیکیوں کا بھی صلہ دے دیتا ہے، اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے اس درد کو سمجھ سکتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری روح تڑپ اٹھی تھی، یا اس درد کو جس نے تمہیں خاموش کر دیا تھا، یا اس درد کو جس کو تم نے چیخ چیخ کر بیان کیا تھا، یا اس درد کو جس کی وجہ سے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے تھے، یا اس درد کو جس کی وجہ سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس درد کو، اس لمحے کی اذیت کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی سمجھ سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، تم کس قدر خود کو ہمت دے رہے ہوتے ہو صبر کے راستے پر چلنے کے لیے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں بھی گرنے نہیں دیتی، وہ ذات کیسے انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ صرف اللہ کو پکارا کرو جب کبھی حالات تمہارے مطابق نہ ہوں اور ہر لمحہ مشکل سا لگنے لگے، جب مصیبت چاروں طرف سے گھیر لے اور سب کچھ ناممکن لگنے لگے، کہیں سے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب تمہارا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور سانس بھی لینا محال ہو جائے، تب صرف اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکارا کرو۔ وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ تو معجزات کا مالک ہے، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے بنائے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔